أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق اللہ العظیم. قرآن حکیم کی 91 نمبر سورت ہے سورۃ الشمس. سورۃ الشمس 114 سورتوں میں سے اس سورت کا نمبر ہے 91. اس کا نام ہے شمس. شمس عربی زبان میں سورج کو کہتے ہیں. شمس عربی زبان میں سورج کو کہتے ہیں چونکہ اس سورت کی پہلی آیت میں ابتدا میں اللہ پاک نے سورج کی قسم کھائی ہے والشمس وضحاها. تو اس قسم اور اس تذکرے کی نسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الشمس ہے. اس سورت میں کیا مضمون بیان کیا گیا ہے اور یہ بے پے در پہ کئی قسمیں کھائیں اللہ پاک نے. مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم میں اللہ پاک نے کئی مقامات پر قسمیں کھا کر ایک بات کو بیان کیا ہے. گزشتہ صورتوں میں بھی سلسلہ جاری رہا واللیل اذا یغشا. اس کے بعد والی صورت والضحا واللیل اذا سجا، یہاں بھی قسمیں ہیں. اسی طرح والعادیات ضبحا قسمیں ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر قسم کھائی ہے. تو قسم اس لیے کھائی جاتی ہے کہ جو بات بیان کی جا رہی ہے اس کی اہمیت واضح ہو کہ بڑی اہم بات، کوئی خاص بات ہے جس کی وجہ سے قسم کھائی جا رہی ہے. اور آپ اندازہ لگائیے کہ قسم کھانے والی ذات کون ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات. جب مالک الملک، بادشاہوں کا بادشاہ، پوری کائنات کا خالق و مالک کسی بات پر قسم کھائے تو وہ بات کتنی اہم ہوگی، اس کی اہمیت کا کیا مقام ہوگا، ہم اندازہ لگائیں. تو قسمیں کھائی ہیں. لیکن میرے محترم دوستوں، اس سورۃ الشمس میں پے در پہ ایک موقع پر جتنی قسمیں اللہ پاک نے کھائی ہیں، یعنی کثرت سے زیادہ، ابھی 2 احتمالات ہیں، 2 صورتیں ہیں، تو 7، 9 اور 11 قسمیں بن جاتی ہیں. یہ جو پے در پہ اتنی قسمیں کھائی ہیں، پورے قرآن کریم میں کہیں بھی مسلسل اتنی قسموں کا ذکر نہیں ہے. پوری قرآن کریم کہیں بھی مسلسل اتنی ساری قسمیں، یہ اس صورت کا خاصہ ہے. تو یقیناً جو مضمون بیان کیا جا رہا ہے وہ بہت ہی زیادہ اہم ہے، بہت ہی اہم ہے. اس کی اہمیت کی وجہ سے اتنی قسمیں کھائی ہیں. شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی اس ترجمہ قرآن کی مختصر سی تفسیر میں اسی صفحہ نمبر 1194 حاشیہ نمبر 1 میں چند سطروں کے اندر ان قسموں کا اور اس صورت کا مضمون بیان کیا ہے. میں ان الفاظ کو پڑھتا ہوں، آپ حضرات توجہ فرمائیں. فرماتے ہیں کہ سورج کو عربی زبان میں شمس کہتے ہیں اور اسی کے نام پر اس سورت کا نام سورۃ الشمس ہے. سورت میں اصل مضمون یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں
مسلمان نہیں فرمایا، ہر انسان کے دل میں نیکی اور بدی، اچھائی اور برائی دونوں قسم کے تقاضے پیدا فرمائے ہیں۔ اب انسان کا کام یہ ہے کہ وہ نیکی کے تقاضوں پر عمل کرے اور برائی سے اپنے آپ کو روکے۔ یہ بات کہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند، دن اور رات کی قسمیں کھائی ہیں۔ اس میں شاید اشارہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورج کی اور دن کی روشنی بھی پیدا کی ہے اور رات کا اندھیرا بھی، اسی طرح انسان کو نیک کاموں کی صلاحیت بھی دی ہے اور برے کاموں کی بھی صلاحیت۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا میں اس کو بیان فرمایا۔ صلاحیت دونوں کاموں کی ہے۔ اب جو نیک اعمال کرے گا اس کا انجام کیا ہوگا، اور جو برے راستے کو اختیار کرے گا اس کا برا انجام کیا ہوگا، اس کو بیان کیا۔ تو چونکہ نیکی کے راستے پہ چل کے دنیا اور آخرت کی کامیابی اور فلاح ہے، برائی کے راستے پہ چل کے دنیا و آخرت کی ناکامی اور بربادی ہے، یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، یہ اتنی بڑی بات ہے۔ آج میرے محترم دوستوں، چونکہ ہم ماحول سے دور ہیں، قرآن و حدیث اور اس روشنی سے ہم بہت دور ہیں، اس لیے ہمیں اس کی حقیقت کا اندازہ نہیں ہے۔ آپ یقین جانیے اندازہ اس وقت ہوگا جب یہ ظاہری آنکھیں، یہ جو چہرے پر آنکھیں ہیں، یہ بند ہوں گی اور آدمی دنیا سے عالم آخرت کی طرف منتقل ہوگا، پھر اندازہ ہوگا کہ کیا کما کر لائے ہیں اور کیا گنوا کر آئے ہیں، ہم کیا کر کے آئے، اس وقت اندازہ ہوگا۔ تو یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ اے تمام دنیا کے انسانوں سنو، تم میں سے ہر انسان کے اندر اللہ پاک نے نیک عمل کی صلاحیت رکھی ہے۔ ایمان قبول کرنا، ایمانیات پر چلنا، اللہ کے احکامات و اطاعت کے راستے پہ چلنا، کوئی رکاوٹ نہیں۔ رکاوٹ سے مراد ایسی رکاوٹ کہ تم کر ہی نہ سکو، تم ایمان ہی نہ لا سکو، تمہارے اندر اس بات کی طاقت و قوت ہی نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ یہ پیدا کرنے والے خالق و مالک فرما رہے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہر انسان کے اندر اس بات کی طاقت و صلاحیت رکھی ہے، وہ اپنی اس طاقت، ملکہ، استعداد، جو اس میں ایک طاقت و صلاحیت و کیفیت ہے، اس کو استعمال کر کے ایمان بھی اختیار کر سکتا ہے، ایمان لا سکتا ہے، اور نیک اعمال بھی کر سکتا ہے، اور گناہوں سے بھی بچ سکتا ہے۔ بالکل اس میں اس کی طاقت ہے، اور اس کی بھی طاقت رکھی ہے کہ اپنے اس نیکی کی طاقت و صلاحیت کو دبا لے اور گناہوں اور خواہشات کے راستے پہ چلے، اس کی بھی اس کے اندر صلاحیت رکھی۔ دونوں چیزیں ہیں۔ اب اللہ رب العالمین یہ قسمیں کھا کر سورج اور چاند، سورج کی روشنی اور چاند کی روشنی، دن کا اجالا اور رات کا اندھیرا، آسمان اور اس کی بلندیاں، زمین اور اس کی وسعتیں، پھر انسان کی اپنی ذات اور اس ذات کے اندر رکھی ہوئی ظاہری اور باطینی خصوصیات، ان سب کی قسمیں کھا کے فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ یہ جو 3 آیات میں نے ابھی تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 8، 9 اور 10، بس یہ 3 آیات ہیں ان ساری قسموں کے کھانے کا مقصد۔ ان 3 آیات میں جو بات بیان کی گئی ہے، اس کے لیے ابتدائی 7 آیات میں قسمیں کھائی گئی۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیے تاکہ اچھی طرح اس مبارک سورت کا مفہوم واضح ہو اور اس میں بیان کی جانے والی ہدایات ہمارے سامنے آئیں، دل میں نور اترے، عمل کا راستہ واضح ہو، گمراہی اور ناکامی سے بچیں، اللہ کی دی ہوئی استعداد کو اس طرح استعمال کریں، اس میں ایسی تقویت و قوت پیدا ہو جائے کہ ہم نیک اعمال کی طرف چلتے چلے جائیں، اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے بچ جائیں۔ پہلی آیت
اللہ پاک فرماتے ہیں والشمسی وضحاها، والشمسی وضحاها، بالکل واضح ہے پے در پہ صورتوں میں قسم کا مضمون آ رہا ہے۔ قسم ہے سورج کی اور اس کی پھیلی ہوئی دھوپ کی، قسم ہے سورج کی اور اس کی پھیلی ہوئی دھوپ کی۔ یہ قسم ہے یا میں قسم کھاتا ہوں، اس کا ترجمہ کس سے کر رہے ہیں بھائی؟ واو سے، والشمسی، لفظ الشمس کے شروع میں جو واو آ رہا ہے یہ واو قسمیہ ہے۔ واللیل اذا یغشا کے شروع میں نے عرض کیا تھا، واو کے ایک معنی آتے ہیں اور کے، یہ اور کے معنی جب آتے ہیں جب پیچھے سے کوئی بات چل رہی ہو۔ میں نے ایک کتاب خریدی اور ایک قلم خریدا، اور پہلے کتاب خریدی اور قلم خریدا، میرے پاس زید آیا اور عمر آیا، پہلے زید آیا اور، لیکن پہلے کوئی بات ہی نہ ہو اور واو آ رہا ہو تو یہ واو پھر کسی خاص مفہوم و معنی کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ واو قسم کے لیے ہے، والشمسی۔ اب اس سے پہلے جو صورت آئے گی لا اقسم بہذا البلد، قرآن کریم میں کہیں اقسم کا لفظ بھی آیا ہے، واضح قسم کے الفاظ، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، لا اقسم بیوم القیامہ، کئی جگہ پہ اس طرح، اور کہیں لفظ قسم اقسم نہیں آیا بلکہ واو آیا ہے، یہ واو قسم کے معنی کے لیے۔ تو قسم ہے سورج کی اور اس کی پھیلی ہوئی دھوپ کی۔ یہ تو وہ ترجمہ تھا جو نیچے لکھا ہوا ہے، یہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ یہ قرآن کریم، یہ تفسیر آپ کے پاس ہے، اور یہ جو ہم یہاں مذاکرہ کرتے ہیں اس درس قرآن میں کچھ آیات کا، یہ دراصل قرآن کے ساتھ وہ لگاؤ اور تعلق کے لیے ہے۔ یہ ہمارا وہ سبق اور درس ہے جس کو ہمیں پورے ہفتے اس کی یاد دہانی کرنی ہے، پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، غور و فکر بھی کرنا ہے، عمل بھی کرنا ہے۔ آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ گزشتہ سال یکم رمضان کو جب اس کی ابتدا ہوئی تھی ہمارے اس درس کی، بلکہ اسی سال ابتدا ہوئی تھی نا، 2022 میں، تو رمضان کی یکم رمضان کی ابتدا میں یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ سورہ فاتحہ کے بعد ہم سورۃ الناس سے شروع کریں گے۔ اس کی وجہ بھی عرض کی تھی کہ سورہ فاتحہ کے بعد تو سورۃ البقرہ آتی ہے، اور سلسلہ وار درس قرآن کریم ہے، پورا قرآن ہمارے سامنے آئے، یہ پورا قرآن سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے اترا ہے، لیکن ترتیب یہ اس لیے رکھی گئی کہ یہ صورتیں عام طور پہ ہمیں یاد ہیں، عام طور پہ مرد احباب بھی ہیں، مستورات تک آواز جا رہی ہے، تو عام طور پہ مسلمانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو یہ صورتیں سورۃ الناس سے یاد ہوتی ہیں، تو وہاں سے سلسلہ شروع کیا۔ الحمدللہ سورۃ الشمس ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ترتیب وار جو چیزیں ہمیں یاد ہیں وہ سمجھ میں آتی چلی جائیں، ہم آگے بڑھتے چلے جائیں۔ یہاں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، بلکہ درخواست ہے کہ دیکھیے اللہ کا کلام جس طرح پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا، آگے اس کی دعوت دینا ضروری ہے، اسی طرح بڑی خوش نصیبی ہوگی، بڑی سعادت ہوگی، اور یوں سمجھیے کہ بڑا مقام ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا کلام ہمارے دل کے اندر محفوظ ہو جائے۔ ان 114 صورتوں میں سے جتنی صورتیں ہمیں یاد ہو جائیں، اور اس کے لیے ایک سہل طریقہ، آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ سورہ فاتحہ ہمیں یاد ہے، تفسیر ہو گئی اس کی، اب سورۃ الناس سے یہاں تک پہنچ گئے، کبھی 5 آیتیں، کبھی 6 آیتیں، کبھی 8 آیتیں، کبھی 10 جتنی آیتیں ہمارے اتوار کے درس میں ہوں، جو حفاظ ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا، جن کو بھی صورتیں یاد ہیں بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے، جن کو اب یہ صورتیں یاد نہیں ہیں، ہم یہ 10 آیات انشاءاللہ آج کے درس میں ہوں گی، ان 10 آیات میں سے 2 آیتیں روزانہ یاد کر لیں تو ہفتے میں 10 آیات یاد ہو جائیں گی، اور پختہ اس لیے ہو جائیں گی انشاءاللہ کہ مفہوم و معنی بھی ہمیں آتا ہے۔ مزید یہ کہ نماز میں، سنتوں میں، نوافل میں اس کے پڑھنے کا اہتمام کریں تو قرآن بھی یاد ہوگا، آیتوں کا مفہوم بھی ہمارے سامنے، نماز کے اندر بھی دھیان قائم ہوگا، کچھ نہیں تو 2 پارے 3 پارے ہمیں یاد ہو جائیں گے۔ تھوڑی سی فکر کی بات ہے، فرمایا کہ جس دل میں اللہ کا کلام محفوظ ہے اس دل پر جہنم کی آگ اثر نہیں کرے گی۔
جب جہنم کی آگ اثر نہیں کرے گی، جب اللہ دل کو محفوظ رکھیں گے تو جسم کو بھی بچائیں گے، جسم کو بھی اللہ بچائیں گے۔ تو یہ بڑا عمل ہے اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا اور جہنم سے بچاؤ کا، تو اس کا بھی اہتمام کر لیں، مستورات بھی اس کا اہتمام کر لیں کہ ان آیتوں کو یاد بھی کر لیں۔ تو والشمسی وضحاہا پہلے ترجمہ اس کا ہوا، اب لفظی ترجمہ دیکھیے۔ والشمسی قسم ہے سورج کی، اور ضحاہا، ضحا کے معنی والضحا میں آ چکے ہیں۔ جب سورج کی روشنی پھیلتی ہے اور خوب سورج روشن ہو جاتا ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جو جس کو ہم چاشت کا وقت کہتے ہیں، سورج کھل کے اس طرح سامنے آتا ہے کہ ہمیں بہت قریب نظر آتا ہے۔ ایک بات قریب نظر آتا ہے، یہ ضحا خاص وقت ہے۔ جب اور آگے بڑھ جائیں گے 11، 11:30، 12 بجے تک، تو اس کی روشنی میں اتنی تیزی آ جاتی ہے کہ آنکھ ٹھہر نہیں پاتی۔ ضحا وہ وقت ہے چاشت کا، سورج نکلنے کے 1-1.5 گھنٹے بعد، جب سورج کھل کے یوں سامنے واضح ہو کے آتا ہے اور آنکھیں کسی حد تک اس کو دیکھ پاتی ہیں۔ تو فرمایا قسم ہے سورج کی، وضحاہا اور اس کی اس روشنی کی جس کا انسان مشاہدہ کرتا ہے۔ یہ سورج ہے جو نکلا ہے مشرق سے اور منور کر رہا ہے سارے عالم کو۔ بس اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ہر انسان کے اندر اللہ نے ایک روشنی رکھی ہے، ہر انسان کے اندر روشنی ہے۔ اور روشنی کیا ہے؟ وہی نیکی کا مادہ، وہی نیک عمل کرنے کی طاقت اور صلاحیت وہ موجود ہے اندر۔ اس کو اس طرح روشن کرنا ہے کہ وہ پورے جسم کو منور کر دے۔ اس طرح سورج نے سارے عالم کو منور کیا، اس طرح نیکی کا جذبہ ہماری زندگی کو روشن کر دے۔ والشمس وضحاہا قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، اس کی دھوپ کی پھیلی ہوئی دھوپ اور روشنی۔ والقمر اذا تلاہا اور چاند کی قسم جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آئے۔ والقمر اذا تلاہا اور قسم ہے چاند کی، دوسری قسم، اذا تلاہا جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آئے۔ قمر چاند کو کہتے ہیں، اذا جس وقت تلاہا، تلا کسی کی اتباع کرنا، تالی کہتے ہیں بعد میں آنے والا، تلاہا ہا کا اشارہ سورج کی طرف، اس سورج کے پیچھے آئے۔ یہ ذرا ایک بلیغ بات ہے، اس پہ غور کیجیے۔ مفسرین فرماتے ہیں پورے مہینے میں، چاند کی تاریخوں میں، درمیانے مہینے کے اندر کچھ تاریخیں ایسی ہوتی ہیں جیسے 12، 13، 14، 15، 16، یہ تاریخیں ایسی ہوتی ہیں کہ رات آتے ہی، سورج غروب ہوتے ہی فوراً چاند نظر نہیں آتا، کچھ دیر کے بعد آتا ہے۔ اور یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سورج غروب ہو رہا ہے، چاند نظر آ رہا ہے۔ بعض تاریخیں ایسی ہیں، بعض تاریخیں ایسی ہیں جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو چاند ظاہر ہوتا ہے، اور جب چاند ظاہر ہوتا ہے تو کامل اور مکمل روشنی کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ یہ اس وقت کی روشنی، اس وقت کے چاند کا نکلنا مراد ہے۔ والقمری اور قسم ہے چاند کی، اذا تلاہا جب وہ اس سورج کے پیچھے پیچھے آئے۔ سورج اور چاند دونوں اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں، اور دونوں اپنا کام انسان کے فائدے اور روشنی کے لیے کرتے ہیں۔ دن میں سورج روشنی دکھاتا ہے اور انسان منور کرتا ہے، رات کو چاند کی روشنی۔ سورج کی روشنی کے اپنے فائدے ہیں اور چاند کی روشنی کے اپنے مفادات و فوائد ہیں اس کے۔ والقمر اذا تلاہا قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آئے۔ والنہار اذا جلاہا اور قسم ہے دن کی جب وہ سورج کا جلوہ دکھائے۔ والنہار، نہار کے معنی دن، اذا جس وقت جلاہا جلوہ، ترجمہ کیا تاکہ مفہوم ذرا سمجھ میں آ جائے آسانی سے۔ جلوہ کمال، روشنی، سورج کا کمال کب نظر آتا ہے؟ دن میں، جب رات ہو جاتی ہے سورج چھپ جاتا ہے، سورج ہوتا ہے ختم نہیں ہوتا، معدوم نہیں ہوتا، فنا نہیں ہوتا، لیکن اس کا جلوہ نظر نہیں آتا۔ عجیب اشارہ ہے کہ اندر استعداد موجود ہے، لیکن جب اس استعداد کو ہم استعمال کریں گے
اس استعداد سے فائدہ جبھی ہوگا نیکی کی صلاحیت کے، جب نیکی پہ عمل کریں گے۔ یہ آپ دعا کریں اللہ ہمیں نماز پڑھنے والا بنا دے، تو دعا تو ضرور کی جائے، لیکن نماز کا فائدہ پڑھنے کے بعد حاصل ہوگا۔ تو وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، اور قسم ہے دن کی جب وہ سورج کا جلوہ دکھائے، یعنی سورج کی روشنی اس میں پھیل جائے۔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، اور رات کی قسم جب وہ اس پر چھا کر اس کو چھپا لے۔ واللیلی، اور قسم ہے رات کی، لیل، اذا، جس وقت، یغشا، غشی سے ہے۔ غشی ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے ایک جگہ، کہاں استعمال ہوتا ہے؟ بے ہوشی کے لیے۔ فلاں آدمی پر غشی کا دورہ پڑ گیا۔ میں لفظ سمجھانا چاہ رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے کہ کوئی مشکل اور انجانا لفظ نہیں ہے، ہماری اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ یغشاہا، جب وہ اس کو چھپا لے، ترجمہ کیا ہے؟ اس پر چھا کر اس کو چھپا لے۔ رات کس پہ چھا گئی؟ سورج پر آ گئی، اور اس نے سورج کو چھپا لیا۔ سورج کی ساری سورج موجود ہے، روشنی نظر نہیں آ رہی۔ تو نیک اعمال کرنے والا اس دن کی طرح ہے جس دن میں سورج کی ساری جلوہ گری ظاہر ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، تازگی دیکھیں اہل اللہ کی، اللہ کے نیک بندوں کے چہرے کو دیکھیں، ان کی زندگی کو دیکھیں، ان کے شب و روز کو دیکھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، حضرات صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، مفسرین، محدثین، فقہاء، اہل اللہ اور صالحین، آج تک آپ ان کی زندگیاں اٹھا کے دیکھیں، کہیں وہاں آپ کو سورج کی طرح چمکتی نظر آئیں گی، کہیں چاند کی خوبصورت اور ٹھنڈی روشنی ان کی زندگیوں میں نظر آئے گی۔ وہ اندر موجودہ صلاحیتیں نیکی کی، اس پہ محنت کر کے اس کو انہوں نے اپنی زندگی میں ظاہر کیا۔ اس کی روشنی اور اس کا نور ان کی ذات کے اندر بھی ہے، اور جو ان اہل اللہ سے جڑ جاتے ہیں ان کی ذات میں بھی آ جاتا ہے۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس منور اور روشن ہے، اور جو آپ سے جڑ گیا وہ صحابی بن گیا، تابعی بن گئے، صحابہ سے جڑنے والے تبع تابعی، اور آج تک اسی طرح سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ تو واللیل اذا یغشاہا، اور قسم ہے رات کی جب وہ اس کو، ہمیں عرض کیا تھا یغشاہا، غشی، چھپا لینا، غشی ہو گئی یعنی بے ہوشی۔ کیا مطلب؟ ان کی عقل پر بے ہوشی کا پردہ چھا گیا، فہم اور دماغ پر بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو گئی، وہ سمجھنے اور سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت چھپ گئی، تو بے ہوشی آ گئی، غشی ہو گئی۔ وہ ہٹ جائے تو دوبارہ صحت مند ہو جائے۔ تو واللیل اذا یغشاہا، قسم ہے رات کی جب وہ اس کو چھپا لے، چھا کر چھپا لے، کس کو؟ سورج کی روشنی کو۔ یعنی گویا یہ اللہ کے نافرمان کافر، مشرک، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، اللہ کو نہ ماننے والے، یا فاسق و فاجر لوگ جن کی پوری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزر رہی ہے، خواہشات کا پردہ نیک اعمال کی صلاحیت پر آ گیا، اور وہ نیک اعمال کی طاقت اندر چھپ گئی۔ رات کا اندھیرا چھا جائے تو انسان کو لگتا ہے کہ کہیں روشنی ہے ہی نہیں۔ ہم تو شہر میں رہتے ہیں، الحمدللہ چاروں طرف روشنیاں، اور چاروں طرف جو ہے وہ رات کو بھی یہ مصنوعی روشنیاں ہیں۔ کبھی کسی ایسے دیہات اور گاؤں میں چلے جائیں جہاں میلوں تک کوئی روشنی ہی نہ ہو، آپ عشاء کی نماز میں دیکھیں گے تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ اندھیرا چھایا ہوا ہے، ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آ رہا۔ کیا مطلب ہے؟ سورج نہیں ہے، سورج ہے، روشنی ہے، لیکن اندھیرے نے اس کو چھپا لیا ہے۔ اسی طرح نیک عمل کی استعداد ان کافروں مشرکوں کے اندر بھی، ان فاسقوں فاجروں کے اندر بھی، لیکن گناہوں کی چاہت نے، خواہشات نے اس کو ڈھانک لیا ہے۔ واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا، قسم ہے آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اس کو بنایا ہے۔ والسماء، آسمان، واو قسم، والسماء قسم ہے آسمان کی، اور اس ذات کی، ما بناہا جس نے اس آسمان کو بنایا ہے،
والارضی، سما کے معنی آسمان ہے، بنا یہ لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، بنا یبنی، بنایتن بنانا، تعمیر کرنا، جس نے اس کو بنایا اور تعمیر کیا ہے، آسمان کو بلند کیا، پھر اس کی وسعتوں کو، اس کی تخلیق کو۔ والارضی، اور قسم ہے زمین کی، ارض زمین، وما اور اس ذات کی، تحاہا جس نے اس زمین کو بچھایا ہے، چاروں طرف زمین ہی زمین، آگے بڑھیں تو سمندر، خشکی میں جا جائیں زمین، تو قسم ہے زمین کی، والارض قسم ہے زمین کی، وما اور اس ذات کی، تحاہا جس نے اس کو بچھایا ہے، یعنی اللہ کی ذات۔ ونفس اور قسم ہے انسانی جان کی، نفس، حالانکہ نفس ہر جان کو کہتے ہیں، یہاں چونکہ انسانوں کی ہدایت مقصود ہے اس لیے انسانی جان کا ترجمہ کیا۔ ونفس اور قسم ہے انسانی جان کی، عورت ہو، مرد ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، مؤمن ہو، مشرک ہو، ہر نفس، ہر انسان، قسم ہے انسانی جان کی، وما اور اس ذات کی، سواہا جس نے اس جان کو سنوارا ہے، اس خوبصورت شکل میں پیدا کیا ہے، آنکھیں لگائیں، کان لگائے، ناک لگائی، کھال پہنائی، اندر اعضاء کا ایک نظام جاری کیا، وہ ذات کی قسم۔ نفسن پیدا کیا انسان کو، قسم ہے انسانی جان کی، وما اور اس ذات کی یعنی اللہ کی ذات کی، سواہا جس نے اس کو سنوارا ہے۔ یہ سب کچھ ہوا، اب بتا رہے ہیں کیوں قسمیں کھائیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کے دل میں وہ بات بھی ڈال دی جو اس کے لیے بدکاری کی ہے، اور وہ بھی جو اس کے لیے پرہیزگاری کی ہے۔ یہ ترجمہ بالکل آسان ترجمہ قرآن نام رکھا۔ فَأَلْهَمَهَا، الہام کیا، الہام کسے کہتے ہیں؟ دل میں کسی چیز کا پیدا کر دینا جس کا کوئی ظاہری تار نظر نہیں آ رہا۔ آج کل، پہلے فون کے تار ہوا کرتے تھے، آواز اس تار کے ذریعے جا رہی ہے۔ الہام اخفاء کے ساتھ خفیتاً کوئی بات دل میں آ جائے، تو یہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اندر کیفیات و صفات کو بنایا، یہ دو کیفیات رکھی ہیں ہر انسان کے اندر۔ فَأَلْهَمَهَا، پھر اس کے دل میں وہ بات ڈال دی، الہام کر دیا۔ الہام فی القلب، الہام دل میں ہوتا ہے، ہر انسان کے دل میں یہ بات ڈالی ہے۔ فَأَلْهَمَهَا، الہام، الہما ڈال دی ہاں اس نفس کے دل میں، کیا ڈال دی؟ فجورہا، جو اس کے لیے بدکاری کی ہے، فجورہا اس انسان و نفس کی بدکاری، یعنی یہ برے کام ہیں تم یہ کر سکتے ہو۔ وتقواہا، اور وہ بھی جو اس کے لیے پرہیزگاری کی ہے، دونوں صلاحیتیں رکھی ہیں۔ اب آگے فرمایا قد افلح من زکاہا، فلاح اسے ملے گی جو اس نفس کو پاکیزہ بنائے۔ قد یقیناً، قد یقیناً، بلا شبہ، کوئی شبہ نہیں، افلح کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا، فلاح پالی اس نے، من اس شخص نے، زکاہا جس نے اس کو پاکیزہ بنایا، نفس کو پاکیزہ، گناہوں کی گندگی سے بچایا، کفر و شرک کی غلاظت و نجاست سے بچایا، فسق و فجور کی ناپاکی سے پاک رکھا، تو کیا ہوگا؟ قد افلح، یہ کامیاب ہو جائے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ وقد خاب، نامراد ہو جائے گا، یقیناً نامراد ہوگا، وہ ہوگا من دساہا جو اس کو گناہ میں دھسا دے۔ دساہا، دسا کے معنی آتے ہیں دفن کر دینا، یعنی اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے الا یہ کہ کھول کے اسے نکالا جائے۔ تو وقد خواب، نامراد، ناکام ہوگا وہ من، وہ شخص، دساہا، دسا جو دھسا دے، ملوث کر دے اور مشغول کر دے ہاں اپنے نفس کو، کس کے اندر؟ گناہوں کے اندر، اللہ کی نافرمانی کے اندر۔ بس یہ اس بات کو سمجھانے کے لیے کوئی انسان گناہوں پر مجبور نہیں ہے، کوئی انسان نیکی پر مجبور نہیں ہے، یہ دنیا دار الامتحان اور دار العمل ہے،
آخرت دار الجزا ہے، جو یہاں کرو گے اس کا بدلہ وہاں ملے گا۔ میرے محترم دوستوں، اور یہ دونوں قسم کی صفات اللہ نے انسان میں رکھی ہیں۔ انسان کے اندر نیکی کا جذبہ اور مادہ بھی ہے، انسان کے اندر برائی کا جذبہ اور مادہ بھی ہے۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ دامت برکاتہم نے لیجیے حاشیہ نمبر 2 میں لکھا ہے کہ نفس کو پاکیزہ بنانے کا مطلب یہی ہے کہ انسان کے دل میں جو اچھی خواہشات اور اچھے جذبات پیدا ہوتے ہیں انہیں ابھار کر ان پر عمل کرے۔ ایسے ابھارے کس طرح؟ ماحول میں بیٹھے، یہ ماحول نیکی کی طرف لانے والا، نافرمانی کا ماحول گناہوں کی طرف لانے والا، تو نیک عمل کے جو جذبات پیدا ہوتے ہیں انہیں ابھارے، انہیں طاقتور بنائے اور اس پر عمل کرے، اور جو بری خواہشات کے جذبات پیدا ہوتے ہیں انہیں دبائے۔ اسی طرح مسلسل مشق کرتے رہنے سے نفس پاکیزہ ہو کر نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، جس کا ذکر سورۃ الفجر کی آخری آیتوں میں آئے گا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، وہ نفس مطمئنہ کب بنتا ہے؟ دونوں جذبات ابھریں گے، نیکی کا بھی اور گناہ کا بھی۔ تو حضرت مفتی شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ ہر انسان کے اندر پاکیزہ اور نورانی جذبات بھی ہوتے ہیں۔ ہر انسان کے اندر غضبی، غصے کی، شہواتی خواہشات کے جذبات بھی ہوتے ہیں۔ اس غصے اور خواہشات کی جذبات کو دبائے، اس کے دبانے کا مطلب اس کے تقاضوں پر عمل نہ کرے۔ اور ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ جب نفس ہمیں مزید گناہوں کی طرف آمادہ کرے، اس سے بچاؤ کے 2 راستے۔ پہلا راستہ، گناہوں کے ماحول سے اپنے آپ کو بچائیں، ماحول سے۔ بغیر ماحول کو اختیار کیے ہم اپنے نفس پر قابو نہیں پا سکتے۔ ہم گناہوں کے ماحول میں رہیں اور ہم یہ سمجھیں کہ ہم بڑے طاقتور اور پہلوان ہیں، اپنے آپ کو بچا لیں گے، یہ خام خیالی ہے، یہ دھوکہ ہے۔ لہذا اپنے ماحول کو تبدیل کیجیے۔ جہاں مجبوری ہو، آدمی بازار جا رہا ہے، آدمی دفتر دکان جا رہا ہے، وہاں گناہ کا ماحول ہے، تو اپنے آپ کو اس گناہوں سے بچانے کے لیے خواہشات اور غصے کی کیفیات کو دبائے اور یوں اپنے آپ کو بہلائے کہ بس ابھی تھوڑا سا صبر کر لے، تھوڑا سا صبر، ایک قدم نفس پہ اور دوسرا قدم جنت میں، ایک قدم نفس پہ دوسرا قدم جنت میں۔ جہاں ہم نے نفس کے گھوڑے کو بے لگام کر دیا، چھوڑ دیا، میرے محترم دوستوں، اب یہ ہم پر سواری کرے گا، اب یہ ہمیں جہاں چاہے گا لے جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کتنی تاکید کے ساتھ قسمیں کھا کھا کے سمجھایا ہے کہ تمہیں مجبور نہیں بنایا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کیا کریں، ہر سب طرف اسی طرح ہو رہا ہے، ہم تو اپنے آپ کو گناہ سے بچا ہی نہیں سکتے، نیک اعمال پہ کہاں سے لائیں جناب؟ ہر تو ایسا نہیں ہے، یہاں قسم کھا کھا کے سمجھایا ہے، نہیں انسانوں، تمہارے اندر ہم نے یہ صلاحیت و طاقت رکھی ہے، تم ہر نیک عمل کو کر سکتے ہو، ہر گناہ سے بچ سکتے ہو، تم میں اس کی صلاحیت موجود ہے، اس سے استعمال کرو۔ صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے، لیکن چونکہ نظر آ رہی ہے، ہم سب دیکھ رہے ہیں، اس لیے عرض کر دیتا ہوں کہ ہم جیسے ہی ہاتھ پاؤں، اسی طرح دل دماغ، بلکہ ممکن ہے کہ ذہنی صلاحیت کے اعتبار سے ہم سے بھی اتنے اچھی صلاحیت والے لوگ نہیں ہیں، لیکن محنت کر کے اپنے آپ کو اس کیفیت پہ لے آتے ہیں، دونوں ہاتھ چھوڑ کے موٹر سائیکل چلا رہے ہیں۔ ہم دونوں ہاتھ پکڑ کے مشکل سے چلائیں، وہ دونوں ہاتھ چھوڑ کے چلا رہے ہیں۔ کیا کیا انہوں نے بھائی؟ محنت کی ہے، مشق کی ہے، کھڑے ہو کے چلا رہے ہیں سیٹ کے اوپر، ہے نا؟ کیا چیز ہے؟ محنت اور مشق ہے۔ جسم وہی ہے، صلاحیت موجود ہے، اس کو استعمال کیا تو وہاں لگا دیا۔ اور یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر گناہوں سے بچنے کی ایسی مشق صحابہ کرام نے کی تھی کہ ساری دنیا کی سلطنتیں مل کر ان سے ایمان نہیں چھین سکتی تھی، ایمان کا سودا نہیں کرتے تھے۔ روم و فارس کے خزانے ان کو 1 انچ، 1 ذرہ برابر ایمان و اعمال صالحہ سے ہٹا نہیں سکے۔
مشہور واقعہ ہے کہ روم کی فتح کے وقت جب مسلمانوں کی فوجیں، صحابہ کرام اس میں تھے، آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں، حیران ہیں کہ کون لوگ ہیں یہ، دن میں ایک وقت کھانا کھاتے ہیں، کبھی وہ بھی نہیں ملتا، لباس ان کے جسم پہ پورا نہیں، سواریاں ان کی معمولی، اسلحہ ان کے پاس کوئی نہیں، ان سپر پاور طاقتوں کے مقابلے میں کیا چیز ہے ان کے اندر؟ تو سر جوڑ کے بیٹھے کا تقوی، گناہوں سے بچنا، اللہ کی اطاعت و فرما برداری، جس سے اللہ کی مدد و نصرت ان کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ کیسے دور کریں؟ کہ اپنی خوبصورت روم کی خوبصورت عورتوں کو مکمل بے لباس کر کے ان کے راستے میں کھڑا کر دو، تاکہ یہ ایک عرصے سے اپنے گھر سے نکلے ہوئے گناہوں کے اندر ملوث ہو جائیں گے، اللہ کی مدد و نصرت ہٹ جائے گی، اب ان سے جنگ کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ یہ کافر بھی سمجھتے تھے، آج تک سمجھتے ہیں، ہم بھول گئے ہیں، آج تک سمجھتے ہیں اس بات کو کہ مسلمانوں کا غلبہ سارے عالم پر ایمان و اعمال صالحہ اللہ کی مدد و نصرت کے ساتھ تھا، اسلحے فوج کے ساتھ نہیں تھا۔ انہوں نے تدبیر اختیار کی اور پورا یہ جب ایک بات چلتی ہے تو مسلمانوں کے بھی جاسوسی کا ایک نظام ہوتا تھا، اور آج سے نہیں ہے، تو حضور علیہ السلام کے زمانے سے مشہور واقعہ ہے۔ غزوہ احزاب کے موقع پہ سن 5 ہجری آپ صلی اللہ علیہ وسلم حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا، جا کے ذرا خبر لے کے آؤ کیا ہو رہا ہے وہاں پر، وہ الگ واقعہ۔ تو یہاں مسلمانوں کے امیر جو اس لشکر کے جرنیل تھے، سپہ سالار تھے، ان تک بات پہنچ گئی، غالباً حضرت حذیفہ تھے یا عبداللہ ابن حذافہ، اس طرح کوئی صحابی تھے۔ تو انہوں نے اب وہ نکلنا ہے، صبح پیش قدمی کرنی ہے، اور انہوں نے تیاری کر رکھی، کسی طرح صحابہ کرام کو، مسلمانوں کے لشکر کو گناہ کے اندر مبتلا کر دیں۔ تو امیر لشکر نے کیا رات کو بات کی، مشہور واقعہ ہے کہ یہ بات سامنے آئی ہے، اور ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، لہٰذا ہمیں قرآن کا حکم ہے کہ نامحرم سامنے آئے تو نگاہ نیچے کر لے۔ پورا لشکر اس کیفیت کے ساتھ گزرے، ایک آدمی بھی نگاہ اٹھا کے نہ دیکھے، برہنہ عورتیں کھڑی ہیں، اور کوئی ان سے تعرض کرے، بدکاری کرے، رکاوٹ کوئی نہیں۔ مسلمانوں کا سارا لشکر مجاہدین کا گزر گیا، ایک نے بھی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ میرے محترم دوستو، یہ ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا فالہمہا فجورہا وتقواہا۔ طاقت ان کے اندر بھی تھی گناہ کی، اور گناہ سے بچنے کی طاقت بھی سب ہر انسان کے اندر، ہر انسان میں۔ آج اس طاقت کو ہم استعمال کریں تو ہم بڑی سے بڑی نافرمانی سے بچ سکتے ہیں، اور اگر خواہشات کے پیچھے چل پڑیں تو میرے محترم دوستوں اپنی اس طاقت کو ہم برباد کر رہے ہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہے نیک اعمال کی۔ اس لیے قرآن کریم کی یہ آیات مجھے اور آپ کو متوجہ کر رہی ہیں کہ اے انسانوں، اے مسلمانوں، ایمان والوں، ہم تو ایمان والے، اللہ قسمیں کھا کھا کے فرما رہے ہیں ہر نیک عمل کی طاقت تمہارے اندر ہے۔ سخت سردی میں جب ٹھنڈا پانی ہو اور اس کو اٹھ کے وضو کرنا اور مسجد آنے کی طاقت ہر انسان میں اللہ نے رکھی ہے۔ ہمارے یہاں سردی کوئی نہیں ہو رہی، جن علاقوں میں برف باری ہو رہی ہے، پانی جم جاتا ہے، وہاں کے مسلمانوں کو بھی دیکھا گیا کہ اس جمے ہوئے برف کو ہٹاتے ہیں، اندر سے ٹھنڈا بالکل پانی، اور کبھی اس کو کسی طرح اس کو پگھلا کے اس سے وضو کرتے ہیں اور نماز کے لیے آتے ہیں۔ مسجد میں نماز ہو رہی ہے، کیوں؟ طاقت موجود ہے، صلاحیت و استعداد ہے، اس کا استعمال میرے محترم دوستوں فرمایا استعمال کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر نہ کرو گے دنیا آخرت میں ناکام ہوگے۔ ان آیات کا ترجمہ اور مفہوم پھر دیکھیے، والشمس وضحاها، اللہ پاک پہلی قسم کھا رہے ہیں، قسم ہے سورج کی اور اس کی پھیلی ہوئی دھوپ کی۔ اگر اس کو الگ الگ قسمیں لی جائیں تو 2 قسمیں ہیں اس آیت میں، ایک سورج کی قسم اور دوسری سورج کی روشنی کی قسم۔ اور سمجھانا کیا مقصود ہے؟ جس طرح سورج سارے عالم کو منور کرتا ہے کیونکہ اس میں روشنی ہے، تمہارے دل کے اندر بھی ایمان اور تقوی اور نیکی کی روشنی ہے، اس کو استعمال کرو، اس کو روشن اور منور کرو۔
والقمری اور قسم ہے چاند کی اذا تلاہا جب سورج کے پیچھے آئے، مراد چاند کی وہ راتیں ہیں جس میں چاند پورا منور اور روشن ہو کے آتا ہے۔ اور میرے محترم دوستوں، تنوع مختلف قسم کی نوع مراد ہے، سورج کی روشنی الگ قسم کی، چاند کی روشنی الگ قسم کی۔ سورج کی روشنی کے فائدے اپنی جگہ، بڑا فائدہ نظر آتا ہے کہ غلے اور غذائیں اناج پکتا ہے، اور اسی طرح پھل اور میوے پکتے ہیں۔ جب چاند کی روشنی آتی ہے تو وہ انسانوں کو باعث راحت، ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ چاند کی روشنی میں آپ نکلیں اور اس سے پھلوں کے اندر، میووں کے اندر، غلوں کے اندر ذائقہ اور مٹھاس پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایک بڑا فائدہ، نامعلوم کیا کیا فائدے۔ تو جب نیک اعمال، سارے نیک اعمال آئیں گے، ایمان اپنی روشنی کے ساتھ آئے گا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، سچائی، امانت داری، معاشرت کے احکام، معیشت کے احکام، انفرادی زندگی، جب سب چیزیں آئیں گی تو اسی طرح انسان کا جسم روشن اور منور ہوگا، کہیں اس میں ذائقہ ہو۔ یہ ایمان والا، فرمائے ایمان والا مألف، المؤمن مألف، ایمان والا محبت کی جگہ ہے، ساری انسانیت کو اس سے فائدہ ہوگا۔ تو والقمر اذا تلاہا، اور قسم ہے چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے۔ یہ تو اللہ پاک قسمیں کھا رہے ہیں، کچھ میں اشارہ کر رہا ہوں، ورنہ قرآن کریم اور اس کے معانی تو وہ گہرا سمندر ہے کہ آدمی اترتا چلا جائے۔ سورج اور چاند کی قسم کے پیچھے نامعلوم رب العالمین کی کیا کیا حکمتیں ہوں گی، کس انداز سے مجھے اور آپ کو متوجہ کر رہے ہیں کہ سارے عالم کو منور کرنے والا سورج اور چاند تمہارے اپنے اندر موجود ہے۔ نیک اعمال کی صلاحیت و استعداد کی صورت میں تم نے اس کو چھپا رکھا ہے، نکالو اس کو، اپنی زندگی کو بھی روشن کرو، سارے عالم کو منور کرو۔ والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا، اور قسم ہے یہ اس ترتیب سے چوتھی قسم ہوگی، میں وہ تعداد عرض کر رہا ہوں تاکہ اندازہ ہو کتنی قسمیں پے در پہ اللہ پاک نے کھائی ہیں۔ والنہاری، اور قسم ہے دن کی، اذا جلاہا جب وہ دن سورج کا جلوہ دکھائے، یعنی اس دن میں سورج کی روشنی پھیل جائے، دن میں سورج کی روشنی پھیل جائے، دن کی روشنی ہو۔ میرے محترم دوستوں، سامنے پڑی ہوئی چھوٹی سی چیز نظر آتی ہے، چھوٹی سی، ابھی دیکھیں دن کی روشنی ہے نا، دیوار پہ سفید دیوار ہے، کوئی ہلکی سی چیز چل رہی ہے، چیونٹی مکھی نظر آئے گی، اور رات کا اندھیرا ہو تو قریب پڑی ہوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ تو جب ایمان اور تقوی کی روشنی ہوگی تو ہر نقصان اور نفع کی چیز نظر آئے گی، اور جب کفر اور شرک اور گناہوں کا اندھیرا ہوگا تو میرے محترم دوستوں قریب والی چیز سے بھی آدمی اوجھل رہے گی۔ واللیل اذا یغشاہا، اور قسم ہے رات کی جب وہ اس پر چھا کر اس کو چھپا لے، یغشا چھپا لے، ہاں اس کو، کس کو؟ سورج، اس کی روشنی کو۔ کیا مطلب یہ کہ نیک اعمال، ایمان، تقوی کچھ بھی اختیار نہ کیا، اندر موجود ہے اس کی کیفیت، تم نے اس کو استعمال نہ کیا، پھر کیا کیا؟ خواہش کے غلام بن گئے، جہاں جی چاہا دیکھ لیا۔ مشائخ اہل اللہ فرماتے ہیں یہاں نیک اعمال کیے، نماز پڑھی، قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر، سارے اعمال کیے، توجہ سے سنیے گا، یہاں باہر نکلے جان بوجھ کر بد نظری کر لی، جان بوجھ کر، دل میں آیا تھا دیکھ لوں ذرا، جان بوجھ کر جھوٹ بول دیا، بھولے سے ہو گیا، توبہ کر لیں معاف ہو جائے گا، جان بوجھ کر۔ تو جب تک توبہ نہیں کریں گے اس کی نحوست ایسا لگے گا جیسے ایک دم اندھیرا چھا گیا، یہاں روشنی چاروں طرف، ساری لائٹیں جل رہی، اچانک مین سوئچ بند کر دیں آپ، ایک دم اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو یہاں گناہ کیا، نیک اعمال کا نور، اور گناہ کیا، ایک دم اندھیرا چھا گیا۔ اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا بہت ضروری ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں واللیل اذا یغشاہا، اور قسم ہے رات کی جب وہ سورج کو چھپا لے، والسماء، کتنی قسمیں ہو گئی جی؟ 2 3 4 5، والشمس 1، وضحاہا 2، والقمر 3، والنہار 4، اور واللیل 5، والسماء، اور قسم ہے آسمان کی، وما، اور اس ذات کی، بناہا جس نے اس کو بنایا ہے، قسم ہے آسمان کی، اور کیا لکھا ہوا ہے؟ اور اس کی جس نے، اس ذات کی جس نے اس کو بنایا۔
آسمان اور اس کی بلندیاں، زمین اور اس کی وسعتیں. پہلے چیز کی مخلوق کی قسم کھائی، پھر خالق اللہ نے اپنی قسم خود کھائی. وجہ سنیے، مفسرین فرماتے ہیں وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مخلوق سے خالق کی طرف متوجہ کرنا مقصد ہے. مخلوق سے خالق کی طرف، پیدا کرنے والی اللہ کی طرف. اب آسمان مجھے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایسی آسمان کو مت دیکھو، اس آسمان کے ذریعے سے آسمان کے پیدا کرنے والے کو پہچانو. وہ اتنا اونچا آسمان، ساری دنیا، اب تو دنیا ختم ہو رہی ہے، جب سے تحقیقات اور جناب ریسرچ اور نامعلوم کیا کچھ ہو رہا ہے، خلا میں سیارے چھوڑے جا رہے ہیں، مریخ تک اور چاند تک پہنچنے کے دعوے ہو رہے ہیں، لیکن قسم کھا کے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ آسمان کے قریب بھی کوئی اب تک نہیں پہنچ سکا. آسمان بہت اوپر ہے ابھی. یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سیارے سب نیچے ہیں بہت، آسمان تو بہت اوپر. یہ جو آسمان ہمیں نظر آ رہا ہے یہ ایک آسمان ہے، جیسے 6 آسمان اور ہیں اور وہ اس سے بہت اونچے ہیں. اس تک کوئی نہ پہنچ پایا تو ان 6 تک کون پہنچے گا؟ تو فرمایا والسماء، قسم کھاتا ہوں میں آسمان کی. اللہ فرماتے ہیں دیکھو آسمان کو دیکھا، وما بناہا، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے اس کو بنایا ہے. وہ کتنی عظیم ذات ہے. وہ تمہیں کچھ پیغام دے رہی ہے، سنو اس کے پیغام کو، جو پیغام آگے آنے والا ہے. اس کو جواب قسم کہا جاتا ہے. قسم کھانے کے بعد قسم کھانے کی وجہ، کیوں قسم کھائی؟ والسماء وما بناہا، جیسے کوئی عظیم شخصیت، کوئی ہماری بزرگ ہستی قسم کھائے، 1 قسم 2 قسم 3 قسم، آدمی بے چین ہو جاتا ہے. ارے حضرت آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ اتنی قسمیں کھا رہے ہیں، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ یہی انداز ہے، 1 قسم 2 قسم 3 قسم. یا اللہ مقصد کیا ہے؟ آگے بیان کریں. قسم ہے آسمان کی اور اس کی جس نے اس کو بنایا ہے کہ مخلوق کے ذریعے خالق تک پہنچو، کہ جب آسمان اتنا وسیع ہے تو اس کا بنانے والا کتنا بلند ہوگا. والارض وما طحاها، اور قسم ہے زمین کی اور اس ذات کی جس نے اس کو بچھایا ہے. جس نے اس کو بچھایا ہے. زمین کے بچھانے کو دیکھیے، کیسے چاروں طرف زمین بچھا دی، کہیں اونچ کہیں نیچ، کہیں نرم کہیں سخت. اور یہ تو خالی زمین جو نظر آ رہی ہے، 6 زمینیں اور ہیں اس کے علاوہ. یہ قرآن کریم کی آیت سے معلوم ہوتا ہے، سورہ طلاق کی آیت، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، جس طرح 7 آسمان ایسی 7 زمینیں. اللہ اکبر، ابھی تو ایک پہلی زمین کی تہ تک نہیں پہنچ پائے، اس میں نامعلوم کیا کچھ اوپر زمین بچھائی اور اندر کیسے کیسے خزانے رکھے ہیں. دنیا ختم ہو جائے گی، زمین کے خزانوں تک انسان نہیں پہنچ پائے گا. ابھی تو صرف پیٹرول اور چند چیزیں اور لوہا اور سونا اور چند دھاتیں نکالی ہیں. تو قسم ہے زمین کی، وما طحاہا، اور اس ذات کی جس نے اس کو بچھایا ہے. تم اس زمین کو دیکھ رہے ہو، اس زمین کے ذریعے سے اس زمین کے بچھانے والے تک پہنچو. کتنی عظیم ذات ہے وہ. بتا رہے ہیں جو ذات اتنی عظیم ذات ہے، آسمان و زمین بنایا، سورج و چاند کو پیدا کیا، روشنی و اندھیرے کا خالق ہے، دن اور رات کو لاتا ہے، وہ ذات جس نے سب پیدا کیا ہے، اس نے ایک بڑی اہم چیز پیدا کی ہے. سنو کیا ہے وہ؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس ذات نے الہام کیا ہے، دل میں رکھا ہے، تمہاری صلاحیت و کیفیت میں اتارا ہے. کس کو؟ برائی کے جذبات کو بھی، نیکی کے جذبات کو بھی. جس کو حضرت نے بیان فرمایا، جو بدکاری ہے اس کو بھی دل میں ڈال دیا، جو پرہیزگاری ہے اس کو بھی دل میں ڈال دیا. دونوں چیزیں تمہارے پاس موجود ہیں. جس کو پرہیزگاری استعمال کرو گے آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جاؤ گے، اور اگر بدکاری کے راستے پہ چلو گے زمین کے اندر دھس جاؤ گے. پھر فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. تو اللہ نے یہ صفات پیدا کی ہیں تمہارے اندر. جو پوری کائنات کو پیدا کرنے والا، وہ تمہارے اپنے من میں، تمہاری اپنی ذات میں ان کے اس کو پہچانو. اس کو پہچانو گے تو کائنات کی ساری چیزوں سے صحیح فائدہ اٹھاؤ گے.
میرے محترم دوستو، ہدایت ہے نا، یہ ہدایت ہوگی تو یہ قوت صحیح استعمال ہوگی، ہدایت ہوگی مال صحیح استعمال ہوگا، ہدایت ہوگی اولاد کا صحیح استعمال ہوگا، ہدایت ہوگی دنیا کی ہر سبب کو صحیح استعمال کریں گے۔ غالباً شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ یا کسی اللہ والے کا مشہور شعر ہے، اردو کا شعر ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوبو، دیکھو تمہارے اندر کیا رکھا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن، اپنا تو بن، اپنے آپ کو تو سمجھو کہ رب نے تمہیں کن کیفیات و خصوصیات کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ پھر آگے نتیجہ بیان فرمایا، نتیجہ کہ جب تمہارے اندر یہ صفات ہیں، اب ہر انسان نیکی کو بھی استعمال کرے گا، برائی کی صفت بھی استعمال کرے گا۔ قد افلح، کامیاب، یقیناً کامیاب ہو گیا، من وہ شخص زکاہا، زکا یزکی، تزکیہ، جس نے اس کو سنوار لیا، پاکیزہ بنا لیا، صاف ستھرا کر لیا۔ وقد خواب، اور نامراد اور بدبخت ہو گیا، من وہ شخص دساہا، جس نے اپنی اس صلاحیت کو استعمال نہیں کیا اور گناہوں میں اپنے آپ کو دھسا دیا، اپنی خواہشات پہ چلتا رہا، یہاں تک کہ موت آ گئی، ناکام ہو گیا۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر ایک دعا مانگتے تھے، محدثین مفسرین نے اس دعا کو نقل کیا ہے، اس دعا کو سن لیجئے، اس کا ترجمہ بھی کرتا ہوں، خاص اس موقع کی دعا جب یہ آیت پڑھتے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، پھر عموماً بھی مانگتے تھے، خاص اس موضوع کی مناسبت سے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا، 3 جملے ہیں اس میں۔ اللہم، اے اللہ، آتی، عطا فرمائیے، نفسی، میرے نفس کو، نفسی وما سواہا، اچھا یہ قسم رہ گئی، ونفسی وما سواہا، اور قسم ہے نفس کی، انسان کی ذات کی، وما سواہا، اور اس ذات کی جس نے اس کو درست کیا ہے، پورا انسان بنایا ہے، ساری صفات رکھی ہیں۔ اس کے بعد پھر فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ عطا کیجئے میری نفس کو اس کا تقوی، یعنی آپ نے نفس میں تقوی بھی رکھا ہے، نفس کے اندر فجور بھی رکھا ہے، تو اے میرے رب میرے نفس کو تقوی کی صلاحیت اور دولت کے ساتھ اور اس پہ عمل کے ساتھ مزین کر دیجئے۔ اللہم آتی نفسی تقواہا، دعا مانگی، اور فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے فرمایا اب اللہ سے مانگنا، یا اللہ ہمارے اندر جو آپ نے تقوی کی کیفیت کو رکھا ہے، یا اللہ اس کیفیت کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہم، اے اللہ سے مانگنا ہے، دعا کس نے مانگی ہے بھائی؟ جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب حضور کوئی دعا مانگیں تو بتائیں وہ دعا مقبول ہے یا نہیں ہے؟ مقبول دعا ہے۔ ان کلمات کو بھی یاد کیا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مناجات مقبول میں اس دعا کو نقل کیا، احادیث میں آتی، اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کر دیجئے، وزکیہا انت خیر من زکاہا، اللہ کی سپرد کر دیا کہ اے اللہ آپ میرے نفس کا تزکیہ کی، تزکیہ بری صفات، برے اخلاق، کفر، شرک، بدعات، گناہ، فسق و فجور، کبیرہ گناہ، صغیرہ گناہ، انفرادی گناہ، اجتماعی گناہ، دانستہ گناہ، ہر قسم کے گناہوں سے پاک کر دیجیے، صاف ستھرا کر دیجیے اس کو۔ زکیہا انت خیر من زکاہا، آپ بہترین ہیں وہ ذات جو تزکیہ کرنے والی، اور آخر میں انت ولیہا و مولاہا، آپ ہی میرے نفس کے مولا، والی، دوست اور اس کو سنبھالنے والے ہیں، اے اللہ میرے نفس کو سنبھال لیجئے۔ یہ دعا مانگ رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم خود سوچیں کہ اس دعا کی مجھے آپ کو کتنی ضرورت ہے، فتنوں کے دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، چاروں طرف فسق و فجور کا ماحول، کفر و شرک کی دعوتیں، ایمان کو نقصان پہنچانے کا ماحول، تو اللہ سے دعا بھی مانگنی ہے، اپنی دیوی طاقت کو استعمال کرنا ہے،
دیوی طاقت کو استعمال کرنا ہے. ہم دیکھیے اس طاقت کو استعمال کر رہے ہیں دنیا اور دنیا کی چیزوں کے لیے. ساری دنیا کے اندر انسان پہنچ رہا ہے. استعمال نہیں کر رہے نیک اعمال کے لیے. قدم اٹھ کے مسجد تک نہیں آ رہا، ایمان کے ماحول تک نہیں پہنچ رہا. طاقت موجود ہے، استعمال کرنے کی ضرورت ہے. تو فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. کامیابی چاہتے ہیں، کامیابی اپنے نفس کے اندر موجود ہے. ناکامی کے راستے پہ چلیں گے، وہ بھی ہمارے نفس کے اندر موجود ہے. اپنی خواہشات کو مغلوب کر کے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کو غالب کریں. اللہ نفس کا تزکیہ بھی فرمائیں گے اور ناکامی سے بچائیں گے. ان آیات کو میرے ساتھ تلاوت کیجئے اور اس کے مفہوم پہ غور کیجئے. ان قسموں کو سمجھیے اور عزم اور نیت کیجئے، ساتھ ساتھ عزم کیجئے. کوشش کیجئے کہ ہر ایسے درس قرآن ہے، درس حدیث ہے، ایمانی مذاکرہ ہے، حدیث کی تعلیم ہو رہی، کہیں کوئی ہم کسی نیک دین کی بات کو سننے بیٹھے تو اس کا پورا فائدہ یہ ہے کہ وہ بات کی اختتام پر ہمارے دل میں بھرپور جذبہ اور عزم ہو کہ ہمیں اللہ کی عبادت و اطاعت چند روزہ زندگی، بس یہ موت سے پہلے کی ساری محنت ہے بھائی. بس یہاں موت آ گئی، اب نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ گناہ سے بچنا، نہ نیک عمل کی کوشش، ساری کوششیں ختم. اب تو بدلے کا وقت شروع ہو گیا. تو بس یہ روح نکلنے تک کی محنت ہے. تو جب وہ اختتام ہو مجلس کا، عزم کی سچی توبہ کیجئے پچھلی زندگی پر. آئندہ کے لیے پکا عزم کیجئے کہ یا اللہ آپ نے تو ہم پر احسان فرمایا، ایمان دیا، نیک اعمال کی توفیق دی، ایمانی ماحول دیا. یا اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. ہم عزم کرتے ہیں کہ اب سے لے کے آخری سانس تک آپ کے مطیع اور فرما بردار بن کے زندگی گزاریں گے. سب نیت کرتے ہیں اور سچی توبہ بھی کرتے ہیں. اللہ پاک ہماری توبہ کو بھی قبول فرمائے اور ہمارے اس عزم پر ہمیں کامل توفیق عطا فرمائے. ان آیات کو میرے ساتھ پڑھ لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق اللہ العظیم.